میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج مجھے یہاں موقع مل رہا ہے آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا، اور یہ ایک المیہ کی بات ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے طلبہ طالبات سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ المیہ ہے جو پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب نے فرمایا، تربیت کی جو بات کی، تربیت کے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہتے، الگ الگ دنیایں ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ جب ہم ملیں گے آپس میں تو اس وقت تربیت شروع ہوگی، ابھی شروع نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے آج جو آغاز ہو رہا ہے یہاں اس یونیورسٹی میں، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ سرکاری یونیورسٹی ہے، لیکن جو میں نے یہاں خوبصورتی دیکھی، جو نظم و ضبط دیکھا، جو باغبانی دیکھی اور پھول اور گلکاری دیکھی، بہت مجھے خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اساتذہ طلبہ اس ملک کو، اس ریاست کو، اس یونیورسٹی کو اون کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے ملک کو اون کریں۔ ہم دنیا بھر کو مانتے ہیں، اپنے ملک کو نہیں مانتے۔ یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے، اور جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ہم ان پہ دو چیزیں مسلط کرتے ہیں، ایک بھوک مسلط کرتے ہیں، اس کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ تو میری یہاں اساتذہ طلبہ جتنے بھی آپ ساتھ تشریف رکھتے ہیں، خاص طور پہ طالبات کا میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں آج، کہ اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنی یونیورسٹی کو آپ کا اس سے جو تعلق ہو، ایک والیانہ تعلق ہونا چاہیے، آنرشپ ہونی چاہیے، تو ہمارے ملک کے حالات بہت جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کے حوالے سے اور تربیت کی کمی کی وجہ سے تین بہت بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، جس کو ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم ایسی راستے پر ہم چل پڑے ہیں پوری قوم کہ اگر اس راستے کو تبدیل نہ کیا تو اس کا اندیشہ ہے کہ ہمارا مستقبل سقوط بغداد، سقوط دہلی، سقوط اندلس اور عراق اور شام جیسا نہ ہو گئی۔ ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سمجھنا چاہیے۔ آپ طلبہ و طالبات ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، مستقبل ہیں، آپ معمار ہیں۔ آپ اس ملک کو ٹھیک کریں گے، آپ اس ملک کو برباد کریں گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم کچھ باتیں سیدھی سیدھی، صاف صاف اور سچ سچ کریں، اور ہم ایک دوسرے کی غلطیاں مانیں۔ اگر کوئی قوم اپنی غلطی نہیں مانتی، کوئی آدمی اپنی غلطی نہیں مانتا، تو اصلاح کیسے کرے گا، کیسے وہ اس سے باز آئے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اگر کسی میں ہوں، پھر دنیا کی کوئی چیز نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اربع من کن فیہ اذا فاتک من الدنیا فلا علیک اذا ما فاتک من الدنیا۔ سب سے پہلی چیز حفظ الامانہ، امانت داری، جو ہمارا بہت بنیادی مسئلہ ہے آج، کہ جو امانت ہمارے سپرد ہے، ایک یونیورسٹی ہمارے سپرد ہے، یونیورسٹی کی وی سی کے پاس یونیورسٹی اور ایک محتمم کے پاس مدرسہ، یہ امانت ہے۔ یہ طلبہ و طالبات کی امانت ہے، ان کی زندگی مستقبل امانت ہے، یہ ہمارے ذمے ہیں، اساتذہ کے ذمے، کہ ان کی ایسی تربیت کریں، ایسی تعلیم ان کو دیں کہ وہ مستقبل میں اپنے ملک کا، اپنے گھر والوں کا نام روشن کریں، مسائل کو حل کریں۔ تو امانت کی حفاظت کرنا، جو وقت جس استاد کے ذمے، جس پہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے کسی بھی ملازمت کا، ایچ آر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ دونوں طرف سے ضروری ہوتا ہے۔ اگر 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، تو 8 گھنٹے سے زیادہ کوشش کریں۔ تو یہ جو فرمایا حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ طلبہ ہو،
طالبات ہوں، اساتذہ ہوں، ملازمین ہوں، عملے کے لوگ ہوں یا اور بڑے چھوٹے ہوں، سب کو اگر امانت کی حفاظت کا اہتمام ہو جائے تو ہمارے ملک کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا صدق الحدیث، سچ بات کہنا۔ ہر آدمی غلط بیانی کرے گا، دو نمبری کرے گا ہر چیز میں، تو پھر ہم کیوں روتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ کیسے اخلاق ہونے چاہیے؟ میں اس میں کتنا کہہ رہے ہیں 10 منٹ، تو میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں۔ اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں تھے، ہمارے علاقے میں قحط آیا، تو بھوک بہت زیادہ تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو مشورہ یہ ہوا کہ مدینہ چلتے ہیں، وہاں کھانے کو ضرور ملے گا۔ تو ہمارا قبیلہ وہ مدینہ منورہ آ گیا۔ وَنَحْنُ لَا نُرِيدُ الْإِسْلام، اسلام لانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم مسلمانوں کو اس حالت میں ہونا چاہیے کہ کفار کو، غیر مسلموں کو اگر بھوک لگے تو ہمارے پاس آئے، اگر وہ کسی مشکل سے دو چار ہوں تو ان کو پتا ہو کہ ہماری مشکل ہمارے یہاں حل ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب آئے مدینہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مہمان آئے باہر سے، جس کے قریب جو مہمان ہے اس کو گھر لے جائے، اس کو کھانا بھی کھلائے، اس کو رہائش بھی دے، اس کے اکرام بھی کرے۔ تو سارے لوگ چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ میں بہت لمبا تڑنگا تھا اور میرا قد جو تھا وہ 6 گز تھا۔ ایک گز جو ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی شرعی گز، دوسرا گز تو 3 فٹ کا ہوتا ہے، تو 9 فٹ قد تھا ابو بصرہ غفاری کا۔ تو سوچا لوگوں نے کہ اس کو کون کھانا کھلائے گا، تو مسجد میں رہ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھر لے گئے، اور اس دن آپ کا بھی روزہ تھا، گھر والوں کا بھی روزہ تھا۔ گھر میں 7 بکریاں تھیں، تو آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ، تو ایک بکری کا دودھ دھو کر ان کو پلایا، تو کہتے ہیں میں نے وہ بھی پی لیا، پھر دوسری بکری، پھر تیسری، حتیٰ کہ 7 بکریوں کو میں چٹ کر گیا، ان کے دودھ میں پی گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور سارا گھر بھوکا سوئے۔ یہ اخلاق ہیں کہ خود بھوکے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور مہمان بھی کیسا جو غیر مسلم ہے۔ پھر آپ نے گھر والوں سے کہا کہ ان کو سلا دو، تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ چونکہ میں بہت دنوں سے بھوکا تھا اور دودھ میں بہت زیادہ پی چکا تھا، تو میرا رات میں پیٹ خراب ہو گیا اور مجھے اسہال شروع ہو گئے۔ اتنے زیادہ مجھے اسہال ہوئے۔ اسہال سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میری بات سمجھ تو رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کیونکہ آپ حضرات کی زبان الگ ہے، شاید میری الگ ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ تو اسہال مجھے ہوئے، میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے، میرا بستر بھی خراب ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اس کا علم ہو گیا۔ آپ میرے پاس تشریف لائے، فغسلنی وعذرنی بازاری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم مہمان کا بول و براز دھویا اپنے ہاتھ سے۔ وعذرنی بازاری، اپنے کپڑے مجھے پہنائے۔ صبح فجر میں جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سارے ساتھی جتنے بھی گھروں میں گئے ہوئے تھے مہمان بن کر، وہ صحابہ کرام کے استقبال سے اور میزبانی سے متاثر ہو کر سب اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ مسجد میں نماز میں کھڑے ہوئے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے بہت شرم آئی کہ یہ سارے مسلمان ہو گئے اور میں محروم رہ گیا، تو میں بھی مسلمان ہوا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کے قریب آئیں، جیسے پروانے شمع پر گرتے ہیں، ایسے ہی آپ کے پاس اخلاق ہونے چاہیے کہ پروانے آپ کے پاس آئیں۔ تو اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ اور چوتھی چیز فرمایا عفت فی طعمہ، کھانے پینے کی چیزوں میں
پاکیزگی ہونی چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، نادیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب کوئی مالی کمزوری کسی کے اندر ہوتی ہے، کھانے پینے کی کمزوری ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو فلاں ڈش بہت پسند ہے، تو وہیں سے اس کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو کسی جگہ پھنسایا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تربیت کا نظام ہے، اس کے لیے بنیادی کام یہ ہے کہ یونیورسٹی اور مدارس کا آپس میں MOU سائن ہونا چاہیے، ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے پاس جائیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دونوں پاکستانی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر حقوق رکھتے ہیں۔ اگر ایک جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جو مسٹر اور ملا اور مدرسہ اور اسکول اور دین اور دنیا، اتنی جو ہم نے تقسیمیں کر دی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمیں رونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج یہاں آپ کے اندر موجود ہوں، اور بہت ہمیں آپ حضرات نے عزت دی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس موقع پہ 3 باتیں جاتے جاتے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو ہماری معاشرتی زندگی اب خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ، اور یہ اس کا آغاز ہے۔ اس گلوبلائزیشن نے، اس ڈیجیٹل نظام نے، اس سوشل میڈیا نے ہماری زندگی پہ جو بہت گہرے اثرات چھوڑ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو آئندہ آنے والی دہائی یہ بہت خوفناک ہو سکتی ہے۔ اس کا بہت اندیشہ ہے کہ جو ماں آپ کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، کالج بھیجتی ہے، اور ذرا تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ روتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو، بیٹے کو کیا ہو گیا، کیوں دیر ہو گئی۔ اور وہ باپ جو اتنی محنت مشقت کر کے اور آپ کما کر آپ کو پڑھاتا ہے، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ اس موبائل میں، اس کمیونیکیشن نظام میں اتنے لوگ مصروف ہوتے جا رہے ہیں کہ ماں کی ممتا سسک رہی ہوگی، بڑھاپا سسک رہا ہوگا، اور بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا امکان موجود ہے کہ مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں، لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم تھکے تھکائے آتے ہیں یونیورسٹی سے، اپنے آفس سے، کوئی ہمیں گھر میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم کرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں وہ سب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس تباہی کو روکنے، یہ مکمل تباہی ہے، ایک معاشرے کی مکمل تباہی ہے۔ یہ تہذیب ختم ہو جائے گی، اور ایسی تہذیب شروع ہوگی خدا نخواستہ کہ وہ جانوروں سے بدتر ہوگی۔ اس کے لیے یونیورسٹی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی حضرات کو، علماء کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، مولانا طارق مسعود صاحب کو بات کرنی چاہیے، بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، کرنی چاہیے، لیکن مولانا طارق مسعود صاحب کو کون بچائے گا اور مولانا طارق جمیل صاحب کو کون بچائے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایسا طوفان ہے، ایسا سیلاب ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس اس کے وسائل ہیں۔ آپ کے پاس IT کا شعبہ ہے، مجھے VC صاحب نے بتایا کہ IT کا شعبہ ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارے یہاں ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو IT کے جو ماہرین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو طلبہ طالبات ہیں، اس پہ وہ ریسرچ کریں اپنے معاشرتی چیزوں کے اوپر، اور اس کے ساتھ پھر اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ ٹیکنالوجی جو شر ہے، وہ تو ٹیکنالوجی کے کندھے پر سوار ہو کر اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ آنن فانن پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، شر۔ اور جو خیر ہے وہ بیل گاڑی پہ جا رہی ہے، وہ پیدل جا رہی ہے۔ تو کیسے؟ یہ اللہ کا نظام ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام فطرت دیا ہے، اگر ٹیکنالوجی کا شر ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے تو خیر کو پر بھی لازم ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ تو آپ یہاں یونیورسٹیوں میں ایسے سافٹ ویئر بنائیں، ایسی اپلیکیشن ترتیب دیں، ریسرچ کریں، اس سے ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہمارا مدرسہ، ہماری خانقاہیں، ہمارے کاروبار، ان کے اندر بہتری آئے۔ اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، اور بہت آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ باہر دنیا نے اپنی دنیا کو چلانے کے لیے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو آپ اپنی IT کے شعبے میں اس چیلنج کو قبول کریں۔ گھروں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کاروبار میں، مدارس، سب اس میں شامل ہیں۔ وہاں ایسی چیزیں، ایسی آپ لوگ اپلیکیشنز بنائیں کہ ان کو اگر اس میں کمپیوٹر میں، موبائل میں ڈال دیا جائے تو بہت سی جگہ تو ویسے ہی بند ہو جائیں گی جہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، جہاں سے دلچسپیاں شروع ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے طلبہ اپنے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے مستقبل سے، اپنے والدین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں
جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا انٹرنیٹ کنٹرولڈ ہے، ہمارے جامعۃ الرشید میں جو ہمارے یہاں انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے وہ کافی بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتا ہے اور وہ کنٹرولڈ ہے الحمدللہ. پتہ ہے کہ کون طالب علم، کون استاذ کس جگہ جا رہا ہے، کہاں وزٹ کر رہا ہے، اس کے پاس کیا چیز آ رہی ہے، وہ کون سی ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہ کیا کچھ کر رہا ہے. تو جب کسی کو یہ خوف ہوگا کہ میرا جو موبائل ہے، میرا جو انٹرنیٹ ہے، میری سرگرمیاں اس کو دیکھا جا رہا ہے، ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، تو بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ کنٹرول ہو جائے گا. تیسرا حصہ اس کا ہے متبادل کا. جیسے سود حرام ہے تو بے حلال ہے، زنا حرام ہے تو نکاح حلال ہے. تو اسی طریقے سے اگر ایسی چیزیں اس میں ہیں جس سے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، بچے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں، آوارہ ہو رہے ہیں، تعلیم کی طرف دھیان نہیں ہے، تو ہم ایسی چیزیں ڈالیں. اس کی بجائے ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ایسے قصے کہانیاں، ایسے ڈرامے، ایسے کارٹون، ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے ان کو متبادل ملے کہ کھیل کھیل میں اور تفریح میں ان کی ذہن سازی ہو جائے. تو ان تین حصوں پہ اگر ہم کام کریں گے تو پھر ہم اس سیلاب کو روک سکیں گے. تو میری آپ سے ایک تو یہ درخواست ہے آئی ٹی کے شعبے سے کہ اس پر کام کریں. اور یہ اگر آپ نے چیزیں ایسی بنا لی، دنیا میں بنی ہوئی ہیں، صرف ہمیں اپنے حساب سے بنانی ہوں گی. اگر آپ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے لیے آنرشپ چاہیے، محنت چاہیے، کوشش چاہیے، تو یہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہوگا اور آمدن کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہوگا. یہ جو آپ سافٹ ویئر بنائیں گے اس کی اتنی مارکیٹ ہوگی کہ گھروں میں بھی استعمال ہوگی، اور اسکولوں کالجوں میں، دفتروں میں بھی، کاروبار میں بھی، بازار میں بھی، مدرسوں میں بھی، اور تبلیغی جماعت میں بھی، اور جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں سب جگہ استعمال ہوگی. تو اللہ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز ہے ہماری جو تعلیمی نظام ہے یہاں کا، اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اس موقع پہ کبھی دوبارہ مجھے موقع ملا تفصیل سے بات کروں گا. تیسری چیز ہے اپنی ریاست. اس وقت ہماری ریاست، جس طریقے سے ریاست کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، شعور یہاں بہت نہیں رہا ہے، لوگوں میں بہت کم ہے، ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، قانون کی پابندی نہیں ہے، اور نفسیاتی طور پر ہم بہت مایوسی کا شکار ہیں، ناشکری ہم کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں. تو کسی بھی ریاست کی تباہی کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور سیاست میں اور پارٹیوں میں ایک لکیر ہمیں کھینچنی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اس سے آگے ہماری ریاست شروع ہوتی ہے، اس سے آگے ہمارا گھر شروع ہوتا ہے. گھروں میں بچے آوارہ ہوتے ہیں، سارا دن آوارہ پھرتے ہیں، لیکن جب ان کی دہلیز شروع ہوتی ہے تو وہاں ایک دم آنکھیں کھول لیتے ہیں کہ نہیں، یہاں میری بہن ہے، یہاں میری والدہ ہے، یہ میرے، اس سے آپ آگے نہیں آ سکتے آپ. تو ہمیں ضرور اپنی سیاست میں، اپنی پارٹیوں میں ایک لائن ایسی کھینچنی چاہیے، ریڈ لائن، کہ اس سے آگے ہم نہ جائیں، اس کے آگے ہم سب اکٹھے ہو جائیں اپنے ملک کے لیے. یہ جو 5th جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے بہت خطرناک چیز ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی ملک کو پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اس ملک کو فتح کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، یونٹی، اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. مایوسی پھیلانا، ہر وقت منفی باتیں کرنا، ناشکری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا اس سے، اور ہمارا دنیا کا نقصان بھی ہوگا. میں بہت ایک مرتبہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا، ہمیں موقع دیا آپ حضرات ساتھ بیٹھنے کا. اور میں وی سی صاحب پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب کو اور ان کے یہاں جو اساتذہ، ان کو میں دعوت دیتا ہوں جامعۃ الرشید آنے کا. وہاں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی. وہاں دونوں چیزیں ہم نے جمع کی ہیں، اور جب تک ہم دونوں چیزوں کو جمع نہیں کریں گے تب تک ہماری قسمت بہت اچھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.